بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، وہ پاک ذات جس کا فضل ازل سے اس کے غضب پر حاوی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہمارے آقا و مولا شہنشاہ دو عالم حضور کونین سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو، جن کی عظمت کو اس رب وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ سبحان اللہ۔ شامل درود ہے وہ گھرانہ پاک آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جسے اس رب وحدہ لا شریک نے اپنے ہر کام میں وسیلہ کیا، اور خواہ وہ ولایت کو ہدایت کا سرچشمہ بنا کے جاری کرنا ہو یا روز آخرت لشکر حق کی علم برداری ہو، غرض کے اپنے تمام تر جو ہدایت کے ذریعے ہیں وہ گھرانہ آل محمد کے سپرد کیے۔ آج جس نسبت سے سب یہاں پہ موجود ہیں وہ عظیم ہستی جو حسن میں حسن کا ثانی، علی کی ولایت کی ایک اور نشانی، سلطان طریقت، برہان حقیقت، گنج معرفت، قدمی حاضہی علی رکبت کل ولی اللہ، کہنے والے اللہ کے ہادی، وہ عظیم ہستی جن کو اللہ پاک نے ولایت کا سرچشمہ بنایا، اور روز آخرت تک سلسلہ ہدایت یہ امام حسن علیہ السلام سے نسبت رکھنے والوں کے سپرد کیا۔ اسی طرح یہ سلسلہ ولایت کے ساتھ ساتھ جو مسند علم برداری امام حسین علیہ السلام کے شہزادوں میں پھر حسنین کریمین کے فیضان والے امام زمانہ کے سپرد کی، تو غرض کہ ہر اپنے کام میں اس رب وحدہ لا شریک نے آل محمد کو وسیلہ کیا۔ سرکار غوث اعظم پیران پیر جن کی نسبت سے تمام چاہنے والے یہاں پہ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا، یہاں بیٹھنا قبول فرمائے، اور سرکار غوث اعظم پیران پیر کی نسبت سے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کا گہوارہ بنائے۔ در حقیقت یہ نشست جو سرکار کی نسبت سے سجائی جاتی ہے، یہ نشست تمہیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے ولی جو ساری زندگی درس وحدانیت اور درس نبوت میں گزارتے ہیں، وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ کیسے جوڑتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم پیران پیر آپ وہ ہستی ہیں جن کی ولادت یکم رمضان المبارک 470 ہجری میں ہوئی۔ پہلے 18 سال اپنے آبائی قصبے جیلان میں گزارے، اس کے بعد اب یہ کچھ وقت کم ہے اور یہ ہر دفعہ بتا چکا ہوں، جو نئے اس سلسلے میں داخل ہوئے ہیں ان کے لیے کچھ چیزیں میں دوبارہ سے انہیں ایک دفعہ روشنی ڈال رہا ہوں تاکہ تم لوگ اس سب چیزوں کو ذرا دماغ میں دہراتے جاؤ۔ اس کے بعد آپ بغداد تشریف لے آئے، 20 سال یہاں عبادت، ریاضت اور تمام تر علمی جتنے بھی مصائب تھے انہیں عبور کرنے کے بعد آپ اس مسند پہ پہنچے جس مسند پہ پھر آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے بھی ولی ہو جاتے تھے۔ آپ کے خانقاہ پہ جانے والے چور جو چوری کی نیت سے جاتے تھے وہ جاتے تو اور نیت لے کے تھے، پر اللہ اس نسبت سے انہیں بھی ہدایت کے رستے سے مستفیض فرما دیتا تھا۔ تو یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اولیاء اللہ کہتے کسے ہیں اور وہ مرتبہ غوثیت کیا ہے۔ آج برے صغیر پاک و ہند میں ہم لوگوں نے ولایت کو فقط کرامت سے منسوب کر دیا ہے، اور مریدی کے طریقت کے اسلوب ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ بیعت ہونا کہتے کسے ہیں، اس کی ضرورت کیا ہے، سادات سے وابستگی کیا ہے، ان کی صحبت میں لینا کیا ہے۔ جس طرح سرکار غوث اعظم پیران پیر مرید کی تعریف بیان کرتے ہوئے غنیت الطالبین میں خود فرماتے ہیں کہ مرید وہ ہے
جو اللہ کے ارادے میں اپنے ارادے کو غرق کر دے. اللہ کے ارادے میں اپنے ارادے کو غرق کر دے. لیکن ہم لوگ تصوف میں، طریقت کی دنیا میں، روحانیت میں نہ ہی تو ان اسلوب سے واقف ہیں، بیعت بھی ہوتے ہیں، اولیاء اللہ کی صحبت میں بھی جاتے ہیں، ان کی سنگت میں بھی جاتے ہیں، ان کی رفاقت میں بھی جاتے ہیں، لیکن فقط دنیا لینے جاتے ہیں، فقط دنیا کے سوال لے کے جاتے ہیں. اسی لیے تو حضرت علی نے فرمایا جو ولایت بانٹنے والے ہیں، جن سے ولایت کے سرچشمے چلتے ہیں، جو غوث کو غوث کرنے والے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے فقط ایک چیز کا دکھ رہے گا کہ جتنا میں سخی تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں، اور جتنا میرے پاس علم تھا اتنا کسی نے پوچھا نہیں. لوگ آتے تھے دنیا کی خاطر، دنیاوی مسائل کی خاطر، دنیاوی سوالوں کی خاطر، اور یہی آگے اولیاء اللہ کے ساتھ وابستہ رہنے والوں میں رہا. کیا وجہ ہے؟ یہاں میرا تم سے سوال ہے کہ جاتے تو ہیں، ہر کوئی اپنا اپنا برتن پھیلاتا ہے اور لے بھی سب جاتے ہیں، سنبھال یہ سب کو لیتے ہیں، چوروں کو بھی ولی کر دیتے ہیں، لیکن جنید پہلوان سے حضرت جنید بغدادی تک کا سفر جو کرتا ہے وہ اور ہوتا ہے. سبحان اللہ. وہ بھی تو دنیا دار تھے نا، بادشاہ کے دربار میں پروانی کرتے تھے. اور جہاں ایک مقابلہ ایک بادشاہ کے میدان میں یہ اکھاڑا لگا ہوا، ایک دبلا پتلا جوان سید زادہ مقابلے کے لیے آ گیا، اسے کندھے پہ جب اٹھایا اس نے کان میں کہہ دیا کہ میں سید ہوں، اس وقت حاجت مند ہوں، آگے تمہارے ہاتھ میں ہوں، جو چاہے کر رہے. تو وہ جنید پہلوان اپنی ٹانگیں اس بچے، اس لڑکے کی ٹانگوں میں اڑائی، خود نیچے گر گئے، اس سید زادے کو اوپر گرا دیا. سبحان اللہ. ایک دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ. اب جب یہ 3 دفعہ ہو گیا، لوگوں نے اس لڑکے کو اٹھا لیا، اسے انعام و کرام سے نوازا گیا. اور جب حضرت جنید جو تب جنید پہلوان تھے انہیں بلوا کے بادشاہ نے پوچھا کہ جنید تو کبھی کسی سے نہیں ہارا، تجھے کیا ہوا؟ اب جنید وہاں تو دنیا کا مطالبہ بھی کر سکتے تھے، جنید وہاں کوئی بیماریاں بھی بیان کر سکتے تھے، جنید وہاں یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہاں مجھے یہ تھا تو اس کے بدلے مجھے آپ سے اجر چاہیے. اور جانتے ہو جنید کے کیا الفاظ تھے؟ جنید کے الفاظ تھے کہ مجھے آل رسول کی حیا مار. سبحان اللہ. اب تعظیم سید کی، اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا علی. اب تعظیم سید کی، اور اس تعظیم کے بدلے دنیا نہیں مانگی. کہا کیا کہ مجھے آل رسول کی حیا مار گئی. اور اجر جانتے ہو کیا ملا؟ اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا اے جنید جا، تو نے میری آل کی اتنی حیا کی، میں نے تیرا نام بدیوں پہ کیا. سبحان اللہ. تو اے لوگوں، ان محفلوں کا مقصد، ان نشست کا مقصد، ان خانقاہوں پہ آنے کا مقصد، ہم آل محمد سے تمہاری وابستگی کا مقصد در حقیقت فقط دنیا نہیں ہے. مرید تسی سارے ہو، وابستہ سب ہم سے ہو، لیکن کبھی ایسے تو وابستہ ہو جیسے سرکار غوث الورا مریدوں کے لیے کہتے ہیں کہ مرید وہ ہے جو اللہ کے ارادے میں اپنے ارادے کو غرق کر دے. آؤ آج ان دلوں میں جو بغض، انا اور دنیا کے بت ہیں جو ہمیں جینے ہی نہیں دیتے، یہ دنیاوی مسائل، یہ تو وہ ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتے. بہت سارے یہاں ہمارے مریدین میں سے ایسے لوگ ہوں گے، یہاں ہمارے چاہنے والوں میں سے ایسے لوگ ہوں گے، جب دنیا داری کا سفر شروع کرتے ہیں تو ایک نہ ایک اپنا نظریہ رکھتے ہیں کہ اس سٹیج پہ جائیں گے تو ہمیں سکون آ جائے گا. چلتے ہیں، تنخواہ بھی آ جاتی ہے، کاروبار بھی آ جاتا ہے، پیسہ آ جاتا ہے، پتہ چلتا ہے پیسے سے سکون ہے ہی نہیں، سفر تو ختم ہی نہیں ہوا. اللہ سے اولاد مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ اولاد دے دیتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ اولاد بھی مل گئی. اب اولاد کے بعد اگلی دعائیں بھی تیار رکھو، اب ان کی تربیت کی دعائیں شروع ہو گئی، پھر تربیت کی دعائیں چلتی رہتی ہیں، تربیت کے مراحل گزرتے ہیں، پھر اچھے روزگار کی دعائیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر اچھے رشتوں کی دعائیں شروع ہو جاتی ہیں، اس کے بعد ان کے گھروں کو آباد کرنے کی دعائیں شروع ہو جاتی ہیں. تو اتنا لمبا پینڈا دعاؤں کا ہے اور مانگنا بھی اس سے ہے. اور رب کعبہ کی قسم وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. لیکن اے غوث الورا کے چاہنے والوں، کبھی آؤ اور بارگاہ غوث الورا میں چلے
اور ان سے مانگنے کا ڈھنگ بھی سیکھیں، ان سے مانگنے کا طریقہ بھی سیکھیں۔ اور یاد رکھو یہ غوث الورا کی جو درگاہ ہے، جو خانقاہ ہے، وہ بارگاہ صرف وہ بارگاہ نہیں جنہیں کو صرف ڈبے میرے تلائے سن جڑے تانوں اج ایک ملے ہوئے نے سوچ کہ جی غوث الاعظم کون نے، یہ ایک ڈبا بیڑا سے انہوں نے اتار دیتا وہ غوث ہوں گے، نہیں۔ کیا وجہ ہے کہ حضرت معین الدین چشتی جیسے اولیاء جب آپ فرماتے ہیں قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ ولایت کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، کیا وجہ ہے کہ معین الدین چشتی جیسے اولیاء جا کے آپ کے آگے سرنگو ہو کے آپ کی خدمت میں رہتے ہیں، اور وہاں پھر 57 دن آپ کی خدمت میں رہنے کے بعد وہاں سے امر لے کے آ کے ان کی مسجد سنبھالتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو بات وہی ہے کہ جو برتن لے کے گیا، جو خواہش لے کے گیا وہ پا گیا۔ اور اے لوگوں، اب غوث الورا ہیں کون، ان کا مقام کون ہے؟ تو پہلے میں نے تم لوگوں کو بتایا کہ 18 سال بنیادی تعلیم جلال میں حاصل کی، بغداد آ گئے، 20 سال عبادت ریاضت کی، اور جو آپ کے مرشد تھے حضرت ابو سعید آپ کی خانقاہ پہ موجود رہے، اور 20 سال بعد مرشد نے وہی خانقاہ آپ کے حوالے کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی خانقاہ کو آپ نے سنبھالا اور وہاں سے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا، اور یہ درس و تدریس کا سلسلہ جو چند لوگوں سے شروع ہوا تھا، یہ بڑھتے بڑھتے پھر وہ وقت آیا کہ 70 ہزار بندے کا مجمع وہاں پہ موجود ہوتا، اور آپ ان نشستوں کے بارے میں فرماتے ہیں، آپ کا اپنا فرمان ہے کہ اے لوگوں، اللہ والوں کی محفل میں ہنسنے نہیں رونے آیا کرو، اے لوگوں اللہ والوں کی وابستگی میں اللہ تک رسائی کا وسیلہ تلاش کرنے آیا کرو۔ اور یہ غوث الاعظم پیران پیر وہ ہیں جو مرتبہ غوثیت پہ جب پہنچے، اپنی خانقاہ غوثیہ میں جب تعلیم و تربیت شروع کی تو 13 علوم ایسے تھے جس میں آج کے دور کے جدید علوم بھی شامل ہیں، جس کے اندر ایسٹرولوجی کا علم، اسپیس سائنسز کا علم، یہ علوم تک وہاں پہ پڑھائے جاتے تھے۔ آج جس کو سوشیولوجی کا نام دیا جاتا ہے، یہ پڑھے لکھے بچے بیٹھے ہیں، آج اس پہ پورا ایک نصاب نصب ہے، لیکن در حقیقت یہ معاشی نظام، یہ اسلامی نظام، یہ سیاسی نظام، یہ تمام نظام کی جو بنیاد ہے وہ مدینہ پاک میں مسجد نبوی نے رکھی ہے۔ اور پھر جس کو جتنی شناسائی حاصل ہوئی اتنی شناسائی سے اس نے اس کو اپنے الفاظ میں، اپنے انداز میں بیان کر لیا۔ لیکن یاد رکھنا، یہ اہل اللہ، یہ اللہ کے ولی فقط وہ نہیں ہوتے جو دنیا سے منقطع ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ منقطع ہو کے بھی دنیا پہ پورا ہاتھ رکھے ہوتے ہیں، یہ دنیا کے نصاب کو نصب کرنے والے ہوتے ہیں، اور جس کا مرتبہ غوث کا ہے وہ ہے کہ جن کی صحبت میں جو جاتا ہے وہ دنیا و آخرت کے تمام علوم اسلوب سیکھنے کے بعد مرتبہ ولایت پہ پہنچ جاتا ہے۔ اب یہ دور کون سا دور تھا؟ سرکار غوث الاعظم پیران پیر کا دور کون سا دور تھا؟ آج کے اس دور کی جھلک اس دور میں نظر آتی ہے۔ وہی منافقتیں، وہی دنیا کی طلب، وہی ہرس، وہی ہوس۔ ایک طرف بنو امیہ کا دور گزرا، اور اس کے بعد بنو عباس کا دور آیا۔ بنو عباس کا دور اختتام ہو رہا تھا، اور یہ آٹومن امپائر کا دور کا آغاز ہو رہا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں جتنا نقصان پہنچا تھا، اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ تمام مدارس کی فنڈنگ شروع کی جائے، کیونکہ اس وقت پہ یونیورسٹی بھی یہی تھے، اسکول بھی یہی تھے، سب کچھ یہ تھے۔ لیکن آپ نے اپنی خانقاہ کے لیے کسی سیاسی بندے کی کوئی فنڈنگ نہیں دی۔ پہلے دن سے خانقاہ غوثیہ کسی سیاسی بندے کی فنڈنگ سے نہیں چلتا رہا، وہی جو آپ کے مریدین، آپ کے چاہنے والے تھے، وہی وہاں کا سارا نظام بن کر چلا رہے تھے۔ اور اس خانقاہ میں جن لوگوں نے تربیت پائی، آج انہیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آپ کی تعلیمات کو تو ہم نے سمجھنا ہے، آپ کی تعلیمات کا احاطہ تو ہم کر ہی رہے ہیں، لیکن آج کے اس فتنہ پرور دور میں جب پوری دنیا سے صلیبی طاقتیں پھر مسلمانوں کے اوپر گامزن ہیں، اور فلسطین میں ہونے والے مظالم سب کو نظر آ رہے ہیں، آج ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے لوگ کہاں ہیں، وہ کہاں سے تربیت پا کے چلے تھے، وہ بیت المقدس فتح کرنے والے لوگ کون تھے، ان کے ایمان کون تھے، ان کے کردار کون تھے، اور وہ کیا عبور کرنے آتے تھے۔ تو آؤ پھر اب اس آیت کی طرف آؤ جس کو ہم نے سرنامہ کلام میں پڑھا ہے
کہ اللہ کے بندے کون ہوتے ہیں. اللہ انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو ہر خوف سے پاک ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اب اس آیت کے لیے تمہارے دماغ اس لیول پر پہنچے ہیں کہ تمہیں وہ آیت سمجھ آ سکے. اللہ کے بندوں کی نشانی اللہ قرآن میں بتاتا ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جنہیں کسی چیز کا کوئی خوف و خطر نہیں ہے. اے لوگوں، جب خوف دل سے نکل جائے تو پھر دل میں کیا ہوتا ہے جسے توکل کہتے ہیں. سبحان اللہ. اور توکل تب تک آ نہیں سکتا جب تک شناسائی نہ ہو. سبحان اللہ. توکل تب تک آ نہیں سکتا جب تک شناسائی نہ ہو. ہاں توکل دو صورت میں آ جاتا ہے. جی بہلول دانے کو وہ یاد ہے نا تانوں گھر بنا کے بیچتا پیا سی انگلاں نال. بڑی آسان کی گل ہے توکل نو سمجھنا واسطے. اور ہارون رشید کی بیوی وہاں سے گزری. بہلول زمین پہ انگلیاں مار رہا تھا. کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت میں گھر بنا رہا. کہا کیا قیمت؟ کہا 10 دینار. 10 دینار دیے اور بہلول نے کہا تمہارے جنت میں گھر ہو گیا. جا کے ہارون رشید کو بتایا. اس نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہیں 10 دینار میں کوئی جنت میں گھر زمین میں انگلیاں مار کے دے سکتا ہے. رات سویا خواب میں کیا دیکھتا ہے جنت میں ایک بہت بڑا محل اور اس کے بعد زبیدہ کا نام لکھا ہے. اندر جانا چاہتا ہے، پہرے دار جانے نہیں دیتے. کہتا ہے میری بیوی کا محل ہے. وہ کہتے ہیں اس کا ہے تمہارا تو نہیں. اٹھتا ہے بھاگتا ہے بہلول کی جانب اور بہلول پھر اسی طرح انگلیوں سے زمین پر نشان بنا رہا ہے. کہتا ہے بہلول کیا کر رہا ہے؟ بہلول کہتا ہے جنت میں گھر بنا رہا ہوں. کہتا ہے کیا قیمت ہے؟ کیا قیمت ہے؟ کہتا ہے تیری آدھی سلطنت اس کی قیمت ہے. اچھا میری بیوی کو 10 دینار اور میرے لیے آدھی سلطنت. کہا اس نے انڈھا سودا کیا تھا تو دیکھ کے آیا. تو اے لوگوں ہے تو تم نہیں ماننا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. آج کے دور کو اٹھا لو. تمہارے پاس دولت ہوگی، تمہارے پاس سب کچھ ہوگا. تم کوئی مسئلہ بن گیا پہلے دنیاوی اسباب کی طرف بھاگنا شروع کر دو. تمام اسباب جب فیل ہو گئے، تمام دروازے بند ہو گئے، پھر کہو کہ اللہ کے بندیاں نے در پہ چلا جاؤ. اور اس ٹائم پہ کوئی بابی ہو، کوئی دیوبندی ہو، ماننے والا ہو نہ ہو، سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کے در پہ چلے جائیں. کیونکہ یہ اہل اللہ کے بندے یہ کسی مسلک سے نہیں ہیں. یہ تو محبتیں بانٹنے والے ہیں. یہ تو نفرتوں قدورتوں کو ختم کرنے والے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جتنا بھی اسلام پھیلا ہے نہ وہ بندوق کے زور پہ پھیلا ہے، نہ وہ تلوار کے زور پہ پھیلا ہے. وہ یہ اللہ کے بندے تھے جو قدمی حاضری اللہ رقبت کل ولی اللہ کے قدم کے نیچے تھے. یہ اللہ کے بندوں کے پاس جب کوئی بیٹھتا تھا تو بیٹھ کے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عملی نمونہ ملتا تھا. اسے وہ وحدانیت کا اور تقویٰ کا درس ملتا تھا کہ وہاں بیٹھنے والے اسے اللہ سے ملا دیتے تھے. اور یہ اللہ کے ولی وہ ہیں جو ہر خوف و خطر سے پاک ہیں. یہ تمہیں وہ بہلول کی مثال کی طرح بغیر دیکھے سودا کروا دیتے ہیں. تمہارے دل میں وہ عشق کامل کروا دیتے ہیں. تمہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہونے کے قابل بنا دیتے ہیں. اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ تمہیں تلوار کے زور پہ نہیں، یہ تمہیں فتووں کے زور پہ نہیں، یہ تمہیں جنت میں موجود لالچوں کے زور پہ نہیں، یہ خالصتاً تمہیں اہل اللہ کی محبت سے جو درس دیتے ہیں وہ فقط ایک درس ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق بن جاؤ. اس پر سے آ جاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق بن جاؤ. آپ کی صحبت میں رہو، آپ کی سنگت میں رہو، آپ کی رفاقت میں رہو. اور آپ کی صحبت وہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت وہ ہے کہ اس صحبت سے جو فیضان پا جائے، جو اس صحبت کے فیضان کے لیے پہنچ گیا اسے مل جاتا ہے. کیونکہ وہ رب ان کی موڑتے نہیں ہیں. اور یہ اللہ کے ولی ان کا کام فقط ایک ہوتا ہے کہ تمہیں سرکار کا سچا نوکر بنائیں، تمہیں سرکار کا سچا عاشق بنائیں. تو اے لوگوں، آج کے اس دن میں تمہیں فقط ایک نصیحت ہے کہ یاد رکھو یہ دنیا عارضی ہے. اس دنیا کے تمام کام اختتام نہ ہونے والے ہیں. تم ختم ہو جاؤ گے لیکن اس دنیا کی مصروفیت ختم نہیں ہوگی. اس دنیا میں تمہاری چلنے والے نظام ختم نہیں ہوں گے. یہ پریشانیاں، یہ نظام، یہ اسی طرح چلتے رہنے ہیں. اور اگر ان سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو فقط اس رب وحدہ لا شریک پر سچا توکل اختیار کرنا. اور یہ توکل تمہیں جس بارگاہ سے ملتا ہے
یہ درس رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں پہنچنے کا وسیلہ جس کا قرآن حکم دیتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کیا ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ کے بندوں کی صحبت میں رہو. یہی وجہ ہے کہ تم متقی ہونے کے باوجود اگر اللہ کے بندوں کی صحبت میں نہیں ہو تو تم اپنے ایمان کے ضامن نہیں ہو. تو اے لوگوں، یہ دنیا عارضی ہے، یہ نظام عارضی ہے. اہل اللہ کی محبت اپنے دلوں میں اپنا لو اور ایسی زندگی گزارنے کی توفیق اللہ تعالیٰ تم سب کو دے، اور ایسی زندگی گزارنے کا مشن اپنی زندگیوں میں اپنا لو کہ ہم نے ایسی زندگی گزارنی ہے کہ روز آخرت سرکار کو یہ کہتے شرمندہ نہ ہو کہ ہم آپ کی امتی ہیں. اور یہ تبھی ممکن ہے کہ نماز میں جس محمد و آل محمد پر درود پڑھتے ہو تمہیں ان کا پتہ ہو، تمہیں ان کی شان کا پتہ ہو، تمہیں ان کے مقام کا پتہ ہو. کیونکہ اگر زبان پہ کچھ اور ہے اور دل میں کچھ اور ہے تو اسے محبت نہیں، منافقت کہتے ہیں. تو اے لوگوں، اگر نمازاں کامل کرنا چاہتے ہو تو پھر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شناسائی ہے وہ حاصل کرو. اور یہ شناسائی تمہیں جس بارگاہ سے ملتی ہے وہ اہل اللہ کی بارگاہ میں ہوتی ہے. اولیاء اللہ کی صحبت تمہیں در حقیقت محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل عاشق بناتی ہے. پھر قبر ہو یا حشر ہو، تمہاری پہچان کے لیے یہی کافی رہتا ہے کہ یہ غوث العظم کے در کے منگتے ہیں، یہ ان سے وابستہ ہیں، ان کے فیضان پانے والے ہیں. جس طرح سرکار غوث العظم پیران پیر کا دھوبی جب دنیا سے چلا گیا تو قبر میں اس کے آگے سوال آئے کہ من ربو کا من دینو کا، بتا تو محمد رسول اللہ کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو اس کا ایک ہی جواب تھا کہ میں کیا من ربو کا، بتا تیرا رب کون؟ اس نے کہا میں سرکار غوث پاک کا مرید. اس نے کہا بتا تیرا دین کیا؟ اس نے کہا میں سرکار غوث پاک کا مرید. کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ کہا میں سرکار غوث پاک کا مرید. تو سرکار فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے سوال کیا گیا کہ اس طرح ایک مردہ آیا ہے جو ہر بات پہ آپ کا نام لے رہا ہے، تو آپ نے کہا وہ کہنا چاہتا ہے جو سرکار غوث پاک کا رب وہ میرا رب، جو سرکار غوث پاک کا دین وہ میرا دین، جو سرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے وہ میں کہتا تھا. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا مرید بننے کی توفیق دے اور یہ محبتیں سدا سلامت رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین. اب ختم ہوگا، ختم کے بعد نماز ہوگی اور پھر انہی صفوں میں لنگر ہوگا.